السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویورس، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ مہینہ جاتا ہے۔ جب آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے جانے کا بہت دکھ بھی ہوتا ہے۔ الوداعی روزے چل رہے ہیں ہمارے، اور بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یہ روزہ ختم ہونے والا ہے، اور پھر اگلے سال زندگی رہی تو پھر دوبارہ یہ دن دیکھیں گے۔ تو جہاں ہم اس بات کا ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ روزے جا رہے ہیں، رمضان ختم ہو رہا ہے، وہیں اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے عید کی تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہے ہم نے۔ اور ہم نے آپ کو پہلے اپنے بلاگس میں بتایا تھا کہ عید کی تیاریاں پہلے سے کر کے رکھ لیجئے، اور آج کا جو بلاگ ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو عید سے ایک دن پہلے ویورس یہ آپ اپنے لیے رکھیے، کیونکہ آپ نے صفائی دھلائی کے کام بھی کر لیے، آپ نے سارے پکوان کے کام بھی تقریباً کر لیے۔ تو اب آپ کا دن ہے کہ آج آپ اپنی تیاریاں کریں خوب اچھے سے، کیونکہ عید میں ظاہر ہے آپ کے یہاں بھی مہمان وغیرہ آتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو ذرا اچھے سے تیار ہوں، توجہ دیں اپنے اوپر، تو پھر اچھا لگے گا، عید بھی اچھی لگے گی۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ کریے کہ جتنے بھی آپ کے کپڑے وغیرہ ہیں، بچوں کے، شوہر کے، اپنے، وہ سارے استری کر کے ہینگر کر کے رکھ دیجئے۔ پھر دوسرے آپ اپنی جولریاں وغیرہ جتنی بھی آپ کی چوڑیاں وڑیاں ہیں، ان سب کو آپ ایک باکس میں کر کے رکھ دیں، جو میچنگ کی چیزیں، جو کل سوٹ آپ پہننے والی ہیں اس کی میچنگ کی ساری چیزیں آپ ایک باکس میں کر دیں، تو آپ کو آسانی سے وہ چیزیں مل جائیں گی۔ چاہے آپ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر وہ باکس رکھ دیں، یا پہلا اوپر والے ڈراز کے اندر رکھ دیں، تاکہ آپ کو وہ چیزیں مل جائیں۔ اسی طرح گھر میں اگر بچیاں ہیں تو بچیوں کی بھی ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ہیئر کلپس ہو گئے، ان کی بھی چھوٹی موٹی جولریاں ہوتی ہیں، ان کی بھی چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو بھی ایک ڈبے میں رکھ دیں، تاکہ آسانی سے آپ اپنی بچیوں کے بھی وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں۔ اسی طرح ساکس ہو گئے، رومال ہو گئے، ان کو بھی سامنے رکھ لیں۔ اور مرد جو ہے وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو ٹوپی وغیرہ پہن کے جاتے ہیں، عطر لگا کے جاتے ہیں، تو ایسی چیزیں آپ اپنے اوپر والے ڈراز میں رکھیں، تاکہ آسانی کے ساتھ آپ ساری چیزیں اس وقت نکال سکیں، آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے کوئی بھی چیز۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جتنی بھی آپ کی رشتہ داروں میں یا محلے میں یا جن سے بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ نے ان کو عیدی دینی ہوتی ہے، تو آپ عیدی کے بھی انویلپ بنا کے پہلے سے ہی نام وام لکھ کے رکھ لیں۔ اور ایک پرانے جیسے آپ کے پاس پرس وغیرہ پڑے ہوئے ہوں گے گھر میں، تو ایک پرس کے اندر آپ یہ سارے انویلپ ڈال کے رکھ لیجئے، اور اس کو الماری کے ہینگر میں ٹنگا دیجئے۔ جب بھی کوئی آیا تو آپ نے آسانی سے وہ والا پرس اٹھانا ہے اور اس میں سے عیدی نکال کے دے دینے۔ اسی وقت ڈھونڈنا، اسی وقت لکھنا، نام لکھنا، یا اسی وقت لفافے بنانا، اس میں ٹائم بھی خراب ہوتا ہے۔ ایک دن پہلے آپ تسلی سے یہ کام بھی کر کے رکھ لیجئے، اس سے بھی آپ کو عید والے دن بہت سہولت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کا اپنا جو ایک ہے کہ آپ اپنے اوپر توجہ دیں۔ ظاہر ہے آپ نے پورا مہینہ اتنا آئل میں کھڑے ہو کے آئلی کام کیے، تیل میں پکوڑے بنا رہے، سموسے بنا رہے، تو آپ کا ظاہر ہے چہرہ بھی خراب ہوا ہوگا، تو آپ کو فیشیل کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور فیشیل کرنا چاہیے۔ فیشیل کوئی فیشن نہیں ہے، وہ ایک آپ کی اسکن کے لیے ایک ضروری چیز ہے، اسکن کی صفائی کے لیے، اس کی صحت کے لیے۔ تو آپ فیشیل وغیرہ بھی کریے، پارلر جا کے کر رہی ہیں یا گھر میں ملا کے کر رہی ہیں، تو آپ ضرور اپنا فیشیل کروائیے۔ اگر آپ ہیئر ڈائی وغیرہ کرواتی ہیں تو وہ بھی کروائیے۔ میں نے دیکھا اکثر خواتین جو ہے پارلر میں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بے چین ہو رہی ہوتی ہیں، یار مجھے بھی گھر جا کے یہ کرنا ہے، مجھے گھر جا کے وہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے سے ہی اگر آپ یہ سارے اہتمام کر لیں گی تو آپ کو سکون سے آپ ریلیکس ہو کے فیشیل کروائیں گی، تو آپ کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ اگر آپ ٹینشن میں فیشیل بھی کروائیں گی تو رزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا۔ اسی لیے پہلے سے ہی یہ ساری چیزیں آپ کر لیں، اور آخری دن صرف آپ اپنے اوپر لگائیے۔ پھر آپ کے ظاہر ہے پارلر سے آنے کے بعد آپ نے تھوڑی بہت تو افطاری کا اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے نا آخری روزے میں بھی، تو وہ کر کے پھر افطاری کے بعد آپ کا ایک کام رہ گیا تھا صفائی میں کا، کہ آپ کو بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کرنی تھی، تو وہ سارے کمروں کی آپ بیڈ شیٹ چینج کر دیجئے، سارے بستروں کی۔ اس کے بعد سارے کاموں سے فارغ ہو کے آپ اپنی
مہندی لگوائیے، اپنی بھی لگوائیے، اپنی بچیوں کی بھی مہندی لگوائیے، اور اچھے سے عید کو آپ انجوائے کریے۔ کوئی چیز کی کمی رہنی نہیں چاہیے۔ آپ اچھی طریقے سے سوچیے سمجھیے کہ مجھے کل کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ کوئی چیز آپ کی رہ جاتی ہے تو اس کو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ پورا کر سکتی ہیں تو وہ آپ کر لیجیے، یا بچوں کی کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ آپ پورا کر لیجیے۔ تو اس طرح عید سے ایک دن پہلے کا دن آپ اپنے لیے رکھیے اور اس کو اپنے لیے ہی گزاریے، تو انشاءاللہ آپ کی عید بہت اچھی گزرے گی۔ اب یہ ہے کہ اب میرا ولاگ جو ہے اب عید کے بعد ہی آئے گا، تو میں اپنے تمام جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کو سب کو ایڈوانس عید مبارک دے رہی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، بہت بہت عید مبارک، اور اللہ کرے آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزرے، اور اللہ آپ لوگوں کو سب کو بہت سی خوشیاں دکھائے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ میری باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں ہمیشہ کی طرح تو مجھے ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے اچھے کامنٹس دیں، اور مجھے اپنی عید کی خوشیوں میں یاد رکھیں۔ آج کا ولاگ بس میں یہی ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اب ملیں گے عید کے بعد۔ اللہ حافظ۔